یہ جمعے کا دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پر بیٹھے اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ یوں ہی آپ نے خطبہ شروع کیا، مسجد کے ایک کونے سے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین حیران و پریشان اس طرف دیکھنے لگے۔ کوئی صحابی بھی نہیں رو رہا تھا، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ سب اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آواز کے متعلق دریافت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ نے فرمایا، یہ کھجور کا تنا رو رہا ہے۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تنے کے سہارے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی خطبہ لمبا ہو جاتا تھا، اسی لیے ایک انصاری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سہولت کے لیے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک منبر بنوا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تمہاری مرضی۔ انصاری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک منبر بنوا دیا۔ جمعے کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا بچے کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے اور اس تنے کو آغوش میں لے لیا۔ جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آغوش میں لیا تو وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں لینے لگا جس سے بہلا کر چپ کرایا جا رہا ہو۔ تنے کا رونا فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر اللہ سے محرومی کی بنا پر تھا، جیسے وہ پہلے قریب سے سنا کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں مذکور حدیث سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بغیر ہمارے ایمان کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ لفظ حب، محبت اور اس طرح کے الفاظ صرف شہوانی خواہشات اور بری معنوں میں نہیں آتے، بلکہ اصلاً یہ اعلیٰ اور پاکیزہ معنی کے ترجمانی کرتے ہیں۔